شمع تیری طرف لو لگے رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید۔ پروگرام ہے یاد خدا و مصطفیٰ، اس میں ایک بزم نعت، بزم حمد باری تعالیٰ، بزم منقبت سجائی جاتی ہے، اور ہمارے ناظرین کی پسندیدہ نعتوں کو، کلاموں کو ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے۔ چند اشعار اگر حمد باری تعالیٰ کے امیر اہل سنت نے جو لکھی ہے، تو ہی مالک بحر و بر ہے، چند اشعار اس کے محمود بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ بحر و بر کہتے ہیں خشکی اور تری کو۔ بحر مانے سمندر، بر مانے خشکی۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک بحر و بر ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک خشک و تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست انداز میں بہترین حمد کرنے کی الحمدللہ سعادت پائی ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس صاحب۔ بڑا ہی پیارا کلام ہے، انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا اللہ یا اللہ اللہ 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 یا بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے تو رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا چھپایا تو چڑیوں نے یہ ذکر سنایا،
ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ 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 یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تار کو مولا بخش دے تو تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سکے تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش ہماری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکات یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش سکے تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم یا اللہ یا اللہ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا بخش سکے تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان بخش دے بخش وہ کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش سکے تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. استغفار کی کثرت کیجیے، اللہ پاک سے زیادہ بخشش مغفرت کے سوال ہی رہی ہے، وہ ضرور کرم فرمائے گا. وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کی رحمت کی حدوں کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. اس کی رحمت کی وسعت وہ خود بیان فرماتا ہے. میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے،
ہر شے پر اس کی رحمت جو ہے، اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس شے کو وسیع فرمائے وہ کتنی وسیع ہوگی۔ دنیا کے سارے سامان کو، ساری کی ساری چیزوں کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ سب تھوڑی ہیں، قلیل ہیں۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں، ساز و سامان ہیں، وہ سب قلیل ہیں، حالانکہ کتنی زیادہ ہے ہمارے سامنے، کتنی چیزیں ہیں دنیا کی، ہم گن نہیں سکتے۔ پھلوں کو لے لیجئے، سبزیوں کو لے لیجئے، شہروں کو، ملکوں کو لے لیجئے، ذرات کو لے لیجئے، پانی میں موجود حیاتیات کو لے لیجئے، جانوروں کو لے لیجئے، کتنی چیزیں ہیں۔ ایک ایک چیز پر ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، اور یہ سب اللہ کے نزدیک قلیل ہے۔ اور اللہ کی رحمت اللہ پاک فرماتا ہے وہ وسیع ہے، وہ کتنی زیادہ وسیع اور کثیر ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا، محبت فرمانے والا ہے، تو وہ کریم ہے۔ اس کے آگے ہم اگر جھک جائیں، رجوع کریں، سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، اس کا در جو ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا، اس کا رحمت کا دروازہ کھلا ہی ہے۔ اللہ کی رحمت ضرور ہو جائے گی۔ درود پاک کی کثرت بھی کرتے رہیے، نعتیں بھی جھوم جھوم کر سنتے رہیے، پروگرام میں شامل رہیے۔ آپ کے کالز کو بھی شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ حاجی امین اتاری بھی تشریف لے آئے ہیں، مدنی رضا بھائی بھی موجود ہیں، محمود بھائی بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم مل جل کر نعتیں بھی پڑھیں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیے۔ کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم اشفاق چاچو، آپ یہ کلام سنا دے معراج میرے آقا کی، اور یہ بھی سنا دے کملی والے محمد صدیق مزار۔ اگلی کال غالباً یہ مدینہ منورہ سے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی شہزادی کی کال تھی۔ جی اشفاق بھائی، میں نیو دوراجی کالونی سے محمد زبیر بات کر رہا ہوں۔ اگر ہو سکے تو یہ محمود بھائی آپ لوگ مل کے پڑھ لیں، بہت ہی اچھا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، کہ سنتے ہیں کہ محشر میں۔ بالکل انشاءاللہ مزید۔ اسمي محمد آصف رضا العطاري وأنا أتكلم منكم من لندن بريطانيا. فما شاء الله تبارك الله سلسلتكم على قناة المدني جميل جدا ما شاء الله، حياكم الله، أسعدكم الله، الله يبارك فيكم. وما شاء الله الشيخ أشفاق حفظه الله تعالى والشيخ محمود منشد كبير ما شاء الله، الله يبارك في أصواتكم. فعندي أريد الشيخ محمود العطاري والشيخ أشفاق العطاري حفظهم الله تعالى أن ينشد لي كلام: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ محمد آصف مرحباً۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، انہوں نے عربی جو ہے جامعۃ المدینہ سے سیکھی ہے، میں جانتا ہوں، اچھی بول اور یہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ماشاءاللہ ایسی اچھی لینگویج بھی سکھائی جاتی ہے۔ اگر یہ کلام کا اذعان نہیں کرتے اور ایسے ہی نکل جاتے تو ہم کو عربی لگتے تو ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ کسی شیخ نے کال کی ہے۔ ماشاءاللہ نہیں، جو ہے وہ ہے، ہمیں ناظرین کو دھوکے میں تھوڑی رکھنا۔ اگلی کال محمد طارق اطاری راولپنڈی سے، گزارش ہے کہ یہ نعت پڑھ لیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جزاک اللہ۔ ایک بڑا ہی پیارا کلام، اس کی کئی بار ہمیں فرمائش آتی رہی امین بھائی سے، انشاءاللہ سنتے ہیں۔ مدینے کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، جدھر دیکھو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، پیارے آقا جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو، کرم ایسا کرم ایسا
शहंशाह उम्म हो करम ऐसा मेरे आका मदीने में बुला लो मेरे आका मदीने में बुला लो प्यारे आका मेरे आका मदीने में बुला लो करम करब या रसूल अल्लाह करम अब या रसूल मोहतशम हो जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ मैं आका कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ प्यारे आका कहाँ सरकार दौलत मांगता हूँ मदीने का अता मुझको तो हमको मदीने का अता मुझको तो हमको जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो तमन्ना है मदीने जब चलो मैं प्यारे आका तमन्ना है मदीने जब चलो मैं सुनो आका तमन्ना है मदीने जब चलो मैं मेरा ज़ाते सफर बस तेरा गम हो मेरा ज़ाते सफर बस तेरा गम हो जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो मेरा सीना मदीना तुम बना दो मेरा सीना मदीना तुम बना दो प्यारे आका मेरा सीना मदीना तुम बना दो सुनो आका मेरा सीना मदीना तुम बना दो शाह ज़िक्र मदीना दम बदम बदो शाह ज़िक्र मदीना 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 चलो मिल के करते हैं ज़िक्र मदीना तसव्वुर में चलते हैं सोए मदीना 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 मदीना
मदीना मदीना मदीना मदीना मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना सुहाना सुहाना दिलारा मदीना हर आशिक की आंखों का तारा मदीना बहारों में भी हुस्न काटे भी दिलकश है कुदरत ने कैसा सवारा मदीना यहाँ प्यारा काबा वहाँ सब्ज़ गुंबद वो मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना ये सब जन्नते हैं निसारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना ये सब जन्नते हैं निसारे मदीना 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 रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे मेरा दिल बने यादगारे मदीना मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए बसे मर्ग कर दे मुबारे मदीना 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 अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्किल तर गुबार अदना शनाख्त ये तेरे बामुख्तर की है मदीना 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 जब से कदम पड़े हैं रिसालत बाब के जन्नत बना हुआ है मदीना हुजूर का मदीना 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 बना मंजिले पे मरियम गैला मकाता जितारे मदीना मुराबे दिले बुलबुले बे नवादे खुदाया दिखा दे बहारे मदीना कहाँ को रोता है जन्नत की खातिर कहाँ को रोता है जन्नत की खातिर रुलाती है आशिक को यादे मदीना 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 मदीने में जा रब हमें मौत
زم پھرو گے کعبہ پیو آب زم میں پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ 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 لو آیا کہ اب آیا ججا کا ساحل لو آیا کہ اب آیا ججا کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیبہ زم مجھے ہو یا پینا مدینہ 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 خوشا جو ہوتا جا رہا ہے سفینہ 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 پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تم بنا دو سگے تار پر اب تو کرم ہو جدھر دیکھو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو کرم ایسا ماشاء اللہ، کیا بات ہے امین بھائی، مرحبا۔ مدینے کی تو کیا ہی بات ہے، مدینے کا نام لے لیتے ہیں تو دل کی مرجھائی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ مدینے کو سلامت رکھے، مدینے والے کے صدقے ہمیں بھی سلامت رکھے۔ مدینہ مدینہ کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے بچوں کی زبان پہ مدینہ مدینہ لائیے، بے شک۔ اپنی بچیوں کو مدینہ مدینہ سکھائیے۔ مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینے والے کی سنتوں سے بھی پیار ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ مدینے کی محبت آپ کو ہر جگہ سمائی ہوئی نظر آتی ہے، ہر دل میں عاشقان رسول کی نظر آتی ہے۔ امیر علیہ سنت کی بھی یہ بھی ایک زبردست کاوش ہے، ایک زبردست امت پر احسان ہے کہ لوگوں کو مدینے کا دیوانہ بنا دی۔ وہی جو لندن و پیرس کے سپنے دیکھتے تھے انہیں مدینے کا خواب دکھائے، مدینے کی زیارتیں کروائیں اور مدینے کے لیے تڑپ اور لگن جو ہے وہ پیدا کر دی۔ اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں، مدینہ مدینہ کرتے رہیں، مدینے کی باتیں کرتے رہیں۔ مدینہ وہ ہے کہ جہاں پر آپ 1000 بار چلے جائیں پھر جانے کا دل ہوتا ہے۔ مدینے سے دل نہیں بھرتا، ذکر مدینہ سے بھی دل نہیں بھرتا، کیونکہ مدینہ ہے ہی اتنا پیارا، مدینہ ہے ہی اتنا اچھا۔ مدینے کی باتیں، مدینے کی راتیں، سبحان اللہ، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ محمود بھائی یہ کلام بھی ہمیں سنائیے گا۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کے، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے
गुजरे गए अरसा हुआ तैबा की गलियों से ये गुजरे गए हाँ अरसा हुआ तैबा की गलियों गुजरे गए इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने मैं मदीने की गलियों के कुर्बान जिनसे गुजरे गए शाहे मदीना ऐसे महकते रस्ते इत्र जैसे लगाए हुए गए अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे गए क्या महकते महकने वाले धूप पे चलते गए भटकने वाले अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं मस्ताना बनाते हैं दीवाना बनाते हैं दीवाना बनाते हैं परवाना बनाते हैं हाँ परवाना बनाते हैं फिर दर पे बुलाते हैं वो अपनी निगाहों से बस साना बनाते हैं मत भी नहीं देते खार को पीने की ये सज़म है तैबा का ये सबको नहीं मिलता ये सज़म है तैबा का ये सबको नहीं मिलता कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की रातें भी मदीने की हाँ बातें भी मदीने की जीने में ये जीना है क्या बात है जीने की माशाअल्लाह। फेसबुक पर भी हमें कलामों की फरमाइशें हैं। माजिद साहब कह रहे हैं अमीन भाई से ताजदार हरम सुनवा दें। अब ये कलाम हम पहले सुन चुके हैं तो कोशिश करते हैं हम बदल बदल कर और नए नए कलाम आपको सुनाएं जो इस प्रोग्राम में ना पढ़े गए हों। अबू ताहिर साहब कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह पाक हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। जमील साहब कह रहे हैं मुझे दर पे फिर बुलाना, ये कलाम सुना दें। अच्छा भाई। फैज़ान अयान कह रहे हैं कि आला हज़रत का कोई भी कलाम सुना दें। मदनी रज़ा भाई की आवाज़ में कोई नात सुना दें। वाह। मिर्ज़ा ताहिर साहब कह रहे हैं प्लीज़ प्रे फॉर माई फैमिली एंड उम्मत मोहम्मदिया।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ عامر اتاری کہہ رہے ہیں قائد آباد سے نعت کی فرمائش ہے، طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا۔ واہ۔ ایک اسلامی بہن ہے وہ کہہ رہی قسمت میری چمکائی ہے، یہ کلام سنا دیں۔ محمد حارث کہہ رہے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر، یہ سنائیں۔ واہ بھائی بڑے باذوق لگ رہے ہیں آپ۔ جوہر ٹاؤن لاہور سے کہہ رہے ہیں اقبال بھائی مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس، یہ سنا دیں۔ مدنی بھائی چند اشعار ہو جائیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیرے دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیرے دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و نوا تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و نوا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے زباں پڑھا، زباں ہے کہ زباں ہے؟ زباں۔ زباں کا کیا مطلب؟ شعر کیا ہے؟ اچھا زبان بھی ہے اور زبان بھی ہے۔ آپ نے زبان پڑھا، مجھے اچھا لگا۔ آپ نے کیوں زبان پڑھا یہ بھی بتائیں گے؟ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں۔ یہ دعا ہے نا کہ یا اللہ ایسا ہو جائے کہ آقا کی نعت کے لیے، آقا کے جھنڈے کے سائے تلے، آقا کے سامنے رضا کی زبان کھل جائے، زبان کھل جائے۔ تو زبان اور زبان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کیوں زبان نہیں پڑھا؟ میں بتا دوں، دیکھیں ایک ہے زباں، زباں مانے لینگویج، ٹھیک ہے، اور زباں مانے ٹنگ۔ یہ جو لوتھڑا ہے نا اس کو کہتے ہیں زباں، یہ بندے یعنی اعلیٰ حضرت کی زبان۔ ہاں یہ جو لوتھڑا ہے نا اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹنگ، ٹنگ، ٹھیک ہے، ٹنگ کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں زبان، ٹھیک ہے۔ اور زبان کا مطلب ہے لینگویج۔ آپ کی زبان کیا ہے بھائی؟ میمنی، ان کی زبان کیا ہے بھائی؟ اردو۔ یہ ہے ٹنگ، اور یہ اردو میں کہلاتی ہے زبان۔ اور زبان کھلنا، یہ کھلتی ہے نا، منہ سے کھلے گی تو نعت پڑے گی نا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے زبان کھلنے کی دعا کی۔ بہرحال زبان اس لوتھڑے کو کہتے ہیں جو ہے، اور اس سے جو ادا ہوتا ہے نا وہ ہے زبان۔ میری زبان جو ابھی میں بول رہا ہوں وہ اردو بول رہا ہوں، اور جس سے بول رہا ہوں نا یہ زبان ہے، ٹنگ سے میں بول رہا ہوں، اور جو لینگویج ہے وہ زبان ہے، یعنی میری اردو زبان بول رہا ہوں۔
اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو میری زبان ہے نا، میری جو زبان ہے نا لوتھڑا، یہ آقا کے سامنے، آقا کے جھنڈے تلے یہ کھلے اور آقا کی نعت پڑھنے لگے. اس تھوڑا سا وقت پہ فرق. کھلے تو میری زبان کھلے. ہاں میری زبان کھلے تو کس لیے کھلے؟ ثنا کے لیے، ثنائے مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک کلام کی فرمائش کی ہے، بڑا ہی پیارا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کا چند اشعار پڑھنے کی سعادت پاتا ہوں. اور بڑا ہی پیاری اس میں اعلیٰ حضرت نے ایک تمنا کی ہے، قبر میں جب جاؤں تو یا رسول اللہ میں اپنی قبر کی روشنی کا سامان لے کر جاؤں، اور وہ سامان کیا ہو؟ عشق شہ ابرار کی نشانی. عشق شہ ابرار کی نشانی ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو، یعنی داڑھی شریف. یہ داڑھی نہیں ہے، گویا یہ لحد کا چراغ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ صراط، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ صراط. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر. جنا مانے جنت. چار یار حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو ان چار چمنستان سے پیار کریں، جن کے سینوں میں ان چار کی محبت ہو، تو اس کی قبر میں آگ کیسے لگے؟ اتنے پھول، اتنے باغ لے کے جو جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تمہارا دماغ کا بڑا چرچا ہے، بڑا دماغ ہے، بڑی عقل ہے، لیکن مدینے گئے تھے تو کسی مدینے کے سگ کے پاؤں بھی چومے؟ بڑا دماغ کی باتیں ہوتی ہیں تمہاری.
مدینے کے سگ کے پاؤں چومتے تو عقل مند کہلاتے نا. کہتے ہیں رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے, رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے, تمہار آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, تمہار آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑے پیارے پیارے شعر اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں. ایک بڑا ہی پیارا کلام ہے, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شعر ہم نے پڑھنا ہے, ایک آپ نے پڑھنا ہے, دیکھتے ہیں کس کو زیادہ اشعار یاد ہیں اس کلام کے. ویسے تو مخصوص ہی اشعار ہیں اس کے, اور دیکھتے ہیں کہ کتنے یاد ہیں. جی پہلا شعر امین بھائی پڑھ دیں. جی امین بھائی. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. واہ واہ واہ. جی امین بھائی اور محمود بھائی مدنی بھائی کا مقابلہ, میں بھی امین بھائی کے ساتھ ساتھ ہوں انشاءاللہ. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں چار جاتے ہیں پانچ پھرتے ہیں. چار جاتے ہیں پانچ پھرتے ہیں. امین بھائی غور فرما لیں. جی کیا پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. جی آگے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ. امین بھائی کی باری. اچھا کیا پڑھا ہے؟ وہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار. پھول کیا دیکھوں, وضاحت میں آپ نے 25 سیکنڈ نکال دیا. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں. ہو گیا. یہ ہو گیا. ہو گیا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. ماشاء, تھوڑا جوش کے ساتھ سنا دیں حضور. ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات. جی حضور. لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت, کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے. مزار پھرتے. دیکھنے کے لیے نگاہ اعلیٰ حضرت بھی چاہیے. یہ بائیں رستے نہ جا مسافر سن. آگے کیا. مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. مال ہے راہ راہ مار پھرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, کیا تشبیہات. جی جان ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. جان ہے جان, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیا نظر آئے, کیوں عدو عدو گرد غار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے, کیا ہے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. یہ کس لیے کہا ہوگا اعلیٰ حضرت. آہ کل عیش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. یہ کیوں کہا ہوگا؟ عیش تو ہم نے کیے, کون بے قرار پھر رہا ہے؟ حضور ہمارے ہے, آقا. آقا. ہمارے آقا قیامت کے دن بے قرار ہوں گے, ہمارے لیے گرتے پڑتوں کو سہارے دے رہے ہوں گے, خود بھی سجدے میں گر جائیں گے. عیش ہم نے کیے, فاقہ مستوں کو سیراب کیا, شکم سیر کیے. آپ فاقے پہ قرارت کریں. کیا بات ہے. قیامت کے دن, وہی ہے حل. قیامت کے دن جو ہوگا وہ آقا بے قرار ہوگا. جی امین بھائی. وہاں پر بھی ہمارے لیے کافی ٹائم مل گیا اس بات میں آپ کو. اس رضا کا آخری پڑھ دیں. مقطع پڑھ دیں. ہاں مقطع پڑھ دیں. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو سائٹ مطلع پڑے گی وہ مقطع نہیں پڑھ سکتے. اچھا جی اور کوئی سنا دے. اجازت. پڑھیں گے نا. سنا دے ان کو, سنا دے. میں تو آپ کے پیچھے سنا ہے آپ. وردیاں بولتے ہیں ہر کارے,
گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. گرگ مانے بھیڑیے, گرگ بہرے شکار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے اعلیٰ حضرت نے کتے لکھا, ہم پڑھتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. آئے ہائے. جی ابھی شعر باقی ہیں مگر جان ہے جان کی یہ ہو گیا نا, ہو جو ہے نا. جی بائیں رستے ہو گئے. ہو گیا. تقریباً سبھی ہوگا. نہیں کوئی ہیں مشکل اشعار ہیں. دیکھو ذرا سب ہو گئے یار. ویسے اس کے اشعار 12-15 ہی ہیں, زیادہ نہیں ہیں. کوئی یاد آ رہا ہے؟ آپ کو یاد آنا چاہیے تبھی آپ جیتیں گے. ٹائم تو کب سے 5 سیکنڈ ہے. آگے بڑھنے کے لیے انہیں شعر پڑھنا پڑے گا. چلیں جی آپ سنا دیں, آپ کے لیے 25 سیکنڈ کا ٹائم. چلیں, شعر ابھی باقی ہے, میں کنفرم ہوں. ان کو 35 منٹ, جان ہے جان. 35 سیکنڈ ہو گیا. آپ 35 سیکنڈ لے لیں. جی ایک شعر باقی ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اگر 35 ختم ہو جائے تو بھلے 1-2 سیکنڈ اور بھی دے دیجیے. نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے بھائی. نہیں دیکھ رہا, میں تو استغفر اللہ. ہم تو جیت نہیں سکتے نا. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. برابر ہی کر دیتے ہیں. ٹھنڈا ہو گیا. اچھا وقت پورا ہو گیا, نہیں سنا سکے. میں نے جو شعر پڑھا میں نے بھی صحیح نہیں پڑھا. وردیاں بولتے ہیں ہر کارے, پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں, یوں ہیں. اور جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا وہ یہ ہے, اصل میں جاگ سنسان بن ہے رات آئی, گرگ بہرے شکار پھر. میرے پہ رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم. اچھا یہ بھی ہے. رکھیے جیسے خانہ زاد ہے ہم, رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہے ہم, مول کے عیبدار پھرتے ہیں. چلے بہرحال وقت سب کا پورا ہو گیا تھا, کوئی بھی آج آگے نہیں بڑھ پایا. بڑا ہی پیارا کلام ہے. وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں, سب آگے تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. انشاءاللہ کسی دن اس کو بھی پڑھیں گے, کچھ اس میں اشعار ملا کے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. آپ کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی بالکل برابر. اشفاق انکل, میں آپ کو یہ والی نعت سناؤں گی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ. اگلی کال. کراچی سے بات کر رہا ہوں, مجھے آپ سے ایک شعر سنانا ہے. یا نبی بولو, یا نبی بولو, یا نبی نظر کرم فرمانا, ایسے میں کے نانا, ایسے نانا شاہ بھائی کی آواز میں سننا ہے. آپ نے سنا دیا نا ماشاءاللہ. اب میری آواز میں سن کے کیا کرنا ہے, مجھے اس کے اشعار بھی یاد نہیں ہے ویسے. انشاءاللہ ویسے ہم نے اس پروگرام میں ایک کلام سنایا ہے. آپ اگر ہمارے اولڈ پروگرامز دیکھنا چاہیں تو فیس بک پر مدنی چینل لائیو کے نام سے پیج ہے, اس پر بھی ہمارے مدنی چینل کے تقریباً پروگرامز موجود ہوتے ہیں. اور مدنی چینل کے نام سے چینل ہے یوٹیوب پر, آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے, اور اس پر بھی ہمارے پروگرامز موجود رہتے ہیں. آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اچھی پیاری نعتیں سننے کے لیے یوٹیوب پر چینل ہے نعت پروڈکشن آفیشیل, آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. تقریباً 118 پیاری بہترین انداز میں ویڈیوز اس پر موجود ہیں. اسٹوڈیو ریکارڈنگز ہیں تقریباً. مزید کال. محمد طیب لاہور سے بات کر رہا ہوں, داتا کی نگری سے. مجھے یہ نعت سنا دیں. جام الفت کا پلا دو یا رسول, اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. جزاک اللہ. آمین آمین. میں پاکستان سے دارآباد فیصلآباد سے بول رہا ہوں. میری اشفاق بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ نہ سنا دیں. کعبے پہ پری جب پہلی نظر. ماشاءاللہ آپ نے سنا دی نا ماشاءاللہ. اگلی کال. برائے مہربانی محمود بھائی کی آواز میں وہ کلام سنا دیں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ زبردست. جواد صاحب ہیں, کہہ رہے ہیں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, یہ کلام سنائیں. مظفر اقبال چودھری ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں. سفیان علی کہہ رہے ہیں حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. کسی نے کہا ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, یہ کلام سنا دیں. امین بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی امین بھائی ایک آدھ شعر
عشق کے رنگ ہو جائیں. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ سرا کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ کو ہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ سرا کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ کو ہر بار. ورنہ وہ سید علی نسبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قریشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار. ورنہ وہ سید علی نسبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں مدنیوں قریشی اور کہاں ہم سے گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ یار. آرزو یہ کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. آرزو یہ کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلہ و مصفا دور اعلیٰ جو نظر آئے جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ڈوب تیرے جائیں مگر اگر ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات زبان قلم و فکر و خیال. اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ڈوب تیرے جائیں مگر اگر ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات زبان قلم و فکر و خیال. ان کی مدحت تو ملائکہ کا وظیفہ صحابہ کا طریقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شیعہ. ان کی مدحت تو ملائکہ کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شیعہ. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. کیا بات ہے امین بھائی، ماشاءاللہ آپ نے رنگ لگا دیے، عشق کے رنگ سجا دیے ماشاءاللہ. جام الفت کا پلا دو یا رسول. محمود بھائی سے انشاءاللہ سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. جام الفت کا پلا دو یا رسول. جام الفت کا پلا دو یا رسول یا رسول. جام الفت کا پلا دو یا رسول. اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. اپنا
اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول یا رسول میری قسمت کو جگا دو یا رسول جھلک اپنی دکھا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو رسول ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول عمر بھر تیری ثنا خوانی کرو عمر بھر تیری ثنا خوانی کرو ہر رکاوٹ کو ہٹا دو یا رسول 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 میری قسمت جگمگا دو یا رسول جام الفت کا پلا دو یا رسول سبحان اللہ. فرمائشوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے. مدنی بھائی، محمود بھائی، امین بھائی سے کلام سننے ہیں. مجھے بھی حکم مل رہا ہے. کچھ الفاظ آپ ذہن میں رکھ لیں. اشعار میرے بھی ذہن میں ہیں، امین بھائی اور میں ہیں، مدنی بھائی، محمود بھائی ہیں. ہم آپ کو کوئی لفظ دیں گے، آپ نے اسی پر شعر پڑھنا ہے، چاہے شروع میں آئے یا بیچ میں کہیں بھی آئے. ہم بھی اسی طرح کے پابند ہوں گے. تو امین بھائی کوئی وہ لفظ اس شعر میں آئے، وہ لفظ اس شعر میں آنا چاہیے. ایک لفظ ایک شعر. جی امین بھائی کوئی لفظ ان کو دیں، یہ اس سے شعر سنائیں. یہ نہیں سنا سکے تو ہم نے سنانا ہوگا. پھر اب کوئی بھی دے دیا. سنگل سنگل سے ہو نا. نہیں میرا جواب یہ دیں یہ نا. خیر ہے نا، خیر ہے. امین بھائی کے ساتھ میں ہوں، محمود بھائی کے ساتھ مدنی بھائی ہیں. چلیں پہلا سوال میں دیتا ہوں، آپ مزید ذہن بنا لیں. جی جی. ایسا کوئی شعر سنائیں جس میں لفظ آئے وسیلہ. وسیلہ میرے غوث کا وسیلہ کہیں شاد سب قبیلہ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ انہیں خلد میں پسانا انہیں خلد میں پسانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ مدنی بھائی. جی اب آپ ہم سے سوال کریں گے، مدنی بھائی یا محمود بھائی؟ امین بھائی سے، میں بھی ان کے ساتھ. جی فلک، امین بھائی اس میں تو مائک پہ ہی ہو جائے. یہاں فلک پر وہاں زمین میں وہاں فلک پر، وہاں فلک پر طرز میں سنائے نا. وہاں فلک پر یہاں زمین طرز میں میں رچی سی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. سبحان اللہ. فلک کے نظاروں. ہم دو دو سنائیں گے. میرے ذہن میں یہی آیا ہم دو دو نہیں سنائیں گے. نہیں خوش ہوں گے یہ. اچھا ہاں یہ بھلے ایک ایک سنائیں، ہم دو دو سنائیں. اگلی بار آپ پورا کیجیے گا اپنی زبان. اللہ آسانی کرے گا. حضور آ رہے ہیں، بڑے پیارے پیارے اشعار ہیں فلک پر. تو اعلیٰ حضرت کا پورا کلام ہے، پوری ردیف ہے فلک. جی ایسا شعر سنائیں جس میں آئے یاد. یاد لفظ ہے، لفظ یاد. بہت آسان آسان کر رہے ہیں. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم
سبحان اللہ ماشاء اللہ محمود بھائی اشعار کا یاد خزانہ ہے۔ وطن ستم کیا. یاد پہ بڑے اشعار ہیں. آپ بھی سنا دو یاد. امین بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ آسان آسان پوچھ رہے ہیں. ناظرین کے لیے سب تھوڑی آسان ہوتا ہے. آئی یاد مدینے جی. کی. اب آپ سوال کریں گے امین بھائی سے. چاہت. 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 چاہت نکالے. اچھا میں نکالوں. نکالیں آپ. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے. بہت بہت مشہور اور بہت آسان شعر. آسان دی ہے اتنا. چاہت. چاہت. انہوں نے کہا چاہت میں تیری. ابھی بنا لیتے ہیں. آپ بنا سکتے ہیں. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی, جنت میں لے کے جائے گی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی, ہاں جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی. ایک اور شعر اب یہ سنائیں گے. دو کا بولا ہم دو دیں گے. دیجئے. میں دیتا ہوں ابھی ان کو. چاہت پہ نہیں. اچھا سوال دے رہے ہیں جی. تیسرا شعر دیجئے. لفظ خجل. خجل. وہ خرام فرما. خجل کا کیا مطلب ہے امین بھائی؟ وہ خرام فرماتے, وہ خرام فرماتے میرے دیدہ دل پر. صحیح نہیں پڑھ رہے آپ نے غلط کیا, وہ ہو گیا. کلام تو یہی ہے. در سے شروع ہوتا ہے یہ شعر. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے پھر بھی میں نے اشارہ دیا. در سے کیسے شروع؟ در لفظ در اس میں 2 بار چلا ہے. در پہ دل جھکا ہوتا, در پہ اذن پاتا پھر بڑھتا, ہر گناہ یاد آتا دل خجل خجل جاتا. یہ لفظ شاید اس کے علاوہ کہیں اور. خجل خجل کو سنا دیا نا آپ کو. آپ کو پہنچا تو دینا, شعر تک پہنچا دیا. آخری سوال آپ کریں گے اولا نہیں. امین بھائی سے. جی آخری کوئی لفظ دیجئے, شعر سنانا ہے انہوں نے. انی 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 انی. اشفاق بھائی کو آپ کمپلیٹ کریں. اشفاق بھائی عربی کو آپ کو نہیں بتانا. میں کیوں نہیں بتا سکتا؟ دونوں ہیں نا. اشفاق بھائی انی کا آپ بتائیں. آپ انا کو بتائیں گے. انا کا تو بتا دیں گے. اعلیٰ حضرت کا شعر. ہاں جی. نہ عرش ایمن نہ انی صاحب میں مہمانی ہے, نہ عرش ایمن نہ انی صاحب میں مہمانی ہے, نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے, نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی ہے, نصیب دوستاں کر ان کے در پر موت آنی ہے, خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے, خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے, حیات جاودانی پائیں گے مر کر مدینے میں, خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے. امام اہل سنت کا ایسا کلام ہے جو نارملی ناطقہ نہیں پڑھتے. بڑا مشکل. اس شعر کا جو پہلا شعر ہے, اس کلام کا جو مطلع ہے جو پڑھا میں نے, نہ عرش ایمن, عرش ایمن وادی ایمن پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیادین, تو یہ ان کا مقام تھا, رب کی طرف جانے والی بات. اور حضور علیہ السلام کے لیے کیا بشارت ہوئی اور کیا فرمایا گیا؟ ادنو یا احمد,
اے احمد قریب آئیے، قریب آئیے، جو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اعلیٰ حضرت اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ نہ میرے لیے عرش ایمن ہے اتنا بڑا مرتبہ، نہ انی ذاہب کا میرا کوئی مقام ہے، نہ ادنو یا احمد والا میں ہوں کچھ، وہ تو میرے آقا ہیں، میں تو وہ ہوں لنترانی والا ہوں، دیکھ نہیں سکتا وہ جلوے. لیکن اگر میرے نصیب نے میرا ساتھ دیا اور در مصطفیٰ پہ موت آ گئی تو خدا یوں ہی کرے تو پھر ہمیشہ کی زندگی، پھر میں انشاءاللہ جیت گیا، بیڑا پار ہو گیا. یہ بڑا ہی محبتوں والا معاملہ ہے. اللہ کرم فرمائے. میرے چھوٹے بھائی احمد رضا مدنی، ان کی بیٹی آسیہ بائی نے کافی دیر سے فرمائش کی ہوئی ہے اور مجھے میسج کیا گیا کہ وہ اب رو رہی ہیں کہ میری فرمائش پوری نہیں ہوئی. ہم ایک آدھ شعر پڑھ دیتے ہیں. ماشاءاللہ نگران شورا کی بھی آمد ہو گئی ہے. مرحبا. ماشاءاللہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، آپ آپس میں کافی اشعار کی تکرار جی جی کا سلسلہ جاری تھا. مرحبا. فرمائش آپ کی بھتیجی کی، جی فرمائش بھی پوری کرنی ہے. وہ بیچاری سوچے گی کہ ابھی پوری ہونے والی تھی کہ یہ دوبارہ آ کے میری فرمائش کے بیچ میں. مدنی بھائی ایک شعر سنا دے. اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمان، ایک شعر سنا دیں نگران شورا سے. انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیتے ہیں. یا نبی صدقے میں، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو طیبہ بلانا. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار. بار بار آؤں بنے، بار بار آؤں بنے، آخر مدینے میں مزار. اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے لیے کالز بھی آ رہی ہیں. ہاں جی عمران طاری صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش خرم رکھے اور آپ کی طبیعت کو اچھا رکھے، آمین. میرا بس ایک آپ سے ایک موضوعانہ مشورہ تھا کہ میں اس مدنی ماحول کی طرف کام کرنا ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ کچھ بنیادی باتیں ایسی بتا دیں کہ میں اس ماحول سے جوڑ سکوں اور یہاں راغب ہو سکوں تاکہ میری اصلاح ہو سکے. اور اپنے مرنے سے پہلے انسان اپنے لیے سوچتا ہے کچھ اچھا ہو، تو اس لیے میں آپ کا کچھ مشورہ درکار ہوتا ہوں کہ اس ماحول سے اٹیچمنٹ ہونے کے لیے مجھے جو ہے بنیادی بیسیکلی جو ہے کیا کرنا پڑے گا اور کیا ماحول میں ایسے وابستہ ہو جاؤں آپ سے. آپ کا جذبہ ہی بہت اچھا اور خوبصورت ہے، اور اچھی امید ہمیشہ قائم رکھیں، باقی رکھیں، اور اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے رہیں. گناہ خدا نہ خواستہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے کہ سچی توبہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. اب دعوت اسلامی تو آپ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے ابھی وابستہ رہیں، اور اب چونکہ اس وقت ایک سوشل ڈسٹینسز کا ایک سیشن ہے، ایک چل رہا ہے نظام کورونا وائرس کی وجہ سے، ابھی سوشل میڈیا اور ہمارے مدنی چینل کے ذریعے آپ اپنی وابستگی باقی رکھیں. آن لائن کے ذریعے چاہیں تو آپ کو داخلہ لے کر کورس وغیرہ کر لیں، اور جیسے ہی گیدرنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو آپ اجتماعات میں آئیں. بلکہ میں دعوت دوں گا آپ کو کہ اٹیچمنٹ کے لیے بہترین ذریعہ مدنی قافلہ ہے. تو جب یہ جو ماحول بنا ہوا ہے لاک ڈاؤن کا، جب وہ ریلیز ہو، زندگی معمول کے مطابق آ جائے، اور جب مدنی قافلے بھی تو ہمارے مدنی قافلے نہیں سفر کر رہے کیونکہ سلسلہ کچھ ایسا ہے، تو آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے بالکل آپ قریب آ جائیں گے، بالکل قریب آ جائیں گے، بلکہ اندر آ جائیں گے انشاءاللہ.
اور پھر اسلامی بھائی سے وابستگی اختیار رکھیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جائیں، درس بیان میں شرکت کریں، تو رب نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کویت سے بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، گناہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں، مجھے کچھ بتائیں۔ اللہ توفیق عطا کرے، اللہ سے اچھا گمان کریں اور توبہ کرتے ہی رہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کا وہ جو ارشاد ہے نا کہ جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا، توبہ کو اپنا دستور بنا لو، تو اللہ آپ کو مجھے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ مگر اس رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، اس نے ہم پر توبہ کے دروازے کھولے ہوئے کہ بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ تو سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، اور یاد کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں، اور مسلسل کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ گناہ سے نجات دے دے۔ اس کے لیے صحبت و ماحول کا بدلنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جب ایسی جگہ بیٹھیں گے نا جہاں پر گندگی کچرا گرتا رہے تو میلا کچیلا بدن رہے گا، اور جب ایسی جگہ رہے گے نا کہ جہاں پانی اور آبشار گرتا رہے تو صاف ستھرا بدن رہے گا۔ تو ایسی صحبت میں رہے جو اللہ کی رحمتوں کا می برستا ہے، واہ سبحان اللہ، تو انشاءاللہ ظاہر و باطن صاف ستھرا رہے گا۔ ابھی یہ پچھلی کال آئی اور ابھی یہ کال آئی، اور انہوں نے گناہوں سے بچنے کی درخواست پیش کی کہ کیسا بچا جائے، تو یعنی ایسی کال سننے سے بھی دل میں خوشی داخل ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایسے بھی اس وقت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر ایک نیک ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتے ہیں۔ احساس ہے نا آجی امین، جی جی احساس ہے نا، یہ احساس کسی دیے میں، دیا بالکل کسی دیے میں موجود تیل کی مانند ہے، سبحان اللہ، کہ اگر احساس باقی ہے نا تو دیا جل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھے، احساس مر گیا نا تو سب ختم ہو گیا، سب ختم۔ احساس بہت ضروری ہے۔ آپ کال سنیں گے، میسج پڑھیں گے نا تو ان کے پر میرے جیسے گناہ گار کو تو رشک آتا ہے کہ یہ کیسے نیک اور اچھے لوگ ہیں، ان کو نیک بننے کی، اچھا بننے کی ان کی آرزو تمنائیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ نیک ہی ہوں بے شک، مگر وہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ جو خود کو گناہ گار ہی نہیں سمجھ رہا، اپنے آپ کو نیک ہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے نیک بننے کی حاجت کیا، میں تو نیک آدمی ہوں۔ اللہ اللہ، تو اس میں تو وہ عاجزی والا جیت گیا، غرور والا گیا۔ وہ ہے نا واقعہ کہ وہ ایک شخص گناہ گار تھا، ٹھیک ٹھاک گناہ گار تھا، تو کہیں جا رہا تو دیکھا کہ ایک نیک آدمی بیٹھا تھا اور بادل اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، بادل نے سایہ کیا تھا۔ یار تو دیکھ کتنا نیک آدمی ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر بادلوں سے سایہ کیا ہے۔ یہ جا کر اس نیک آدمی کے قریب بیٹھ گیا، چلو اس کی برکت لیتے ہیں۔ جب وہ نیک آدمی نے دیکھا کہ یہ مطلب کہ بدنام زمانہ گناہ گار آدمی میرے قریب آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ ادھر سے جا، کہاں میرے قریب بیٹھا، تیری نحوست سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس کو جھاڑ کر بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی کہ ان دونوں کو جا کر ایک پیغام دے دو، گناہ گار جو تھا نا اس کو پیغام دو کہ تیرے سارے گناہ رب نے بخش دیے، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کر، اور اس نیک نظر آنے والے شخص کو کہو کہ تیرے ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی، تو بھی عصر نو زندگی کا آغاز کر، کیونکہ جب وہ گناہ گار گیا نا تو بادل کا ٹکڑا اس سے ہٹ کر اس گناہ گار کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ تو یہ عاجزی ہے نا، عاجزی، ہمبل نیس، یہ بس زبان کی نوک تک تو ہو رہتی ہے ہمارے، اور ہم حقیر، فقیر، گناہ گار، سیاکار، بدکار، لیکن یہ دل کے اندر اترے نا، دل کے اندر اترے تو بات ہے۔ میں عموماً امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تعلیم جو ایک آپ نے جو ایک درس دیا ہے، جو آپ نے جو ہمیں تربیت فرمائی ہے، اس کے تعلق سے عرض کرتا ہوں نا حاجی امین، داڑھی والے، نمازی، امامے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ایک شخص آتا ہے پینٹ شرٹ کلین شیو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل بظاہر نیکو والی کو علامت نہیں ہے اس کے اندر، بظاہر ٹھیک نیکو والی کو علامت نہیں۔ جب یہ آتا ہے یہ کبھی ایکسپیکٹ کرے گا کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں گے؟ اچھا اب یہ سارے وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
نماز نہیں پڑھتے, کلین شیو ہیں, لباس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جب ان کے درمیان ایک داڑھی والا, امامے والا, جبے کبے والا, نمازی, نشان والا آئے گا, اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ میرے لیے کھڑے ہوں گے. بالکل ہے, بالکل. یعنی یہاں پر ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پہلا آدمی جب آیا ہے تو وہ جانتا ہے میں گناہ گار آدمی ہوں, یہ میرے لیے کیوں کھڑے ہوں گے, اور دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے, میں نیک آدمی ہوں, ان کو میری تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یہی پھنس گیا. یہ اتنی زبردست امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی پکڑ فرمائی ہے کہ یہ کیا ہے, نام, عزت, شہرت, منصب, یہ واہ واہ, یہ کولیں, یہ میسیجز انسان کا دماغ جو ہے نا گھما کر رکھ دیتی ہیں اور دلوں میں عجیب و غریب قسم کی خرابیاں پیدا کر دیتی ہیں. ہمیں اس کا اندازہ ہوتا نہیں ہے. اور ظاہر ہمیں جو کالیں, میسیجز وغیرہ جو بھی آتے ہیں, جو اچھے ہیں, تعریفی ہیں, حوصلہ افزائی والے, وہ دیتے ہیں, جو غلط ہے وہ ہم دیتے ہی نہیں ہیں. نہیں, ایسی کالز نارملی نہیں آتی ہیں. آتی بھی ہو تو کیسے دیں گے؟ صحیح بات, سیدھی سی بات ہے. تو یہ سارا بنا ہوا نظام ہے, ایک سسٹم ہے. صحیح بات. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں گناہوں کا احساس کرنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا, رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گاہ حبیب, رضا جو دل کو بنا نہ تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. کہ خودی سے آزاد ہوگا تو دل میں محبوب کریم کے جلوے بس جائیں گے. سبحان اللہ. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں, مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. کیا بات کی یار. دردا میں اپنے ہی, میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں, میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بات ہے, میں آپ اپنی نظر کا حجاب ہوں. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. آقا کے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. میں خودی کی وجہ, یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے, انکساری ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. ہماری خودی کی وجہ سے ہم کچھ نہیں دیکھ پاتے. میں آپ خود اپنی نظر کا حجاب ہوں. میری ذات ہی میرا حجاب, میرا پردہ بنی ہوئی ہے. اگر یہ خودی کی یہ خودی کا حجاب ہٹ جائے نا تو جلوے ہی جلوے ہیں, جلوے ہی جلوے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک بات ہے. اس پر کوئی شعر ہو جائیں یار, جلووں پر یہ سب. آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن, جلوے خدا طالب, جلوے خدا طالب دیدار کی طرف, جلوے خدا طالب دیدار کی طرف. جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا, جلوہ حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا, کہ تیری راہ تک رہی ہے اے شمع جمال مصطفیٰ. حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ, دیدار کی بھی کب پٹے گی, منگتا
حسرت آٹھ پار تکتی ہے رستہ تیرا مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی گلیوں کو کھلا جاتا ہے چھوڑا تیرا جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہے گلیاں اکثر پھول جامے سے نکل کر باہر روح رنگی کی ثنا کرتے ہیں اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی گلیوں کو کھلا جاتا ہے چھوکا تیرا سینہ کے ہے داغ کہہ دو کرے باغ طیبہ سے آ کر سبا تم پہ کروڑوں درود اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے سوکھی گلیوں کو کھلا جاتا ہے چھوکا تیرا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں خار صحرائے نبی خار کہتے ہیں کانٹوں کو صحرا میں کانٹے ہوتے ہیں نا خار صحرائے نبی اے نبی پاک کے صحرا میں جو کانٹے ہو خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے یعنی میرے پاؤں میں کیوں آ رہے ہو خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا آئے خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا یہاں اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے اشفاق آب لے کے سب کٹورے آہا خالی ہو گئے یہ مفتی اعظم مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بہت شکریہ آب لوں کے سب کٹورے کٹورے آبلے کہتے ہیں چھالوں کو چھالے میں پانی ہوتا ہے نا تو دیکھیے خیال کیسا ہے کہ مطلب کہ میں مدینے میں جیسے کہ ہم مدینے میں چل رہے ہیں بغیر چپل کے اور پاؤں میں جیسے کہ چھالے پڑ گئے آبلے پڑ گئے اور آبلوں میں پانی آ گیا تو
आबलों के सब कटोरे खाली हो गए, मुंह भी ना, मुंह अभी तर भी ना होने, मुंह अभी तर भी ना होने पाया था हर खार का, कि हर कांटों के जो मुंह है ना अभी तो वो तर भी नहीं हुए थे, उनको तो अभी ये सारे गीला हुआ नहीं था कि मेरे पाँव के सारे आबलों के कटोरे खाली हो गए। क्या कमाल, तख़य्युल कैसा है, ख्याल कैसा है, इश्क व मोहब्बत, मदीने की मोहब्बत, मदीने के खार कांटों की मोहब्बत, मदीने के पत्तों की और मदीने के ज़र्रों की मोहब्बत का ख्याल तो देखें यार, कि कहाँ मतलब सितारों की बातें थोड़ी हो रही है, चांद की बातें थोड़ी हो रही हैं यार, ये तो खाके मदीना की बातें हो रही है, ये खारे मदीना की बातें हो रही हैं, ये मतलब ये मदीने के खार सहरा रेगिस्तान की बातें हो रही है, मदीने की फूलों का भी अभी तस्करा नहीं हो रहा। ये तो इनकी वो है ना, कांटों से दिल लगाओ जो उम्र भर का साथ दे, किसी और का शेर है, कांटों से दिल लगाओ उम्र भर का साथ, जो उम्र भर का साथ दे, फूल का क्या जो हाथ की गर्मी ना सह सके। क्या बात है, वाह। तो कांटे कांटे होते, बताए तशबीह देने की बातें हैं, एक ख्यालात की बातें हैं, इश्क व मोहब्बत की बातें, मैं आपको बताऊं ये वो बातें हैं और ये ऐसे ख्यालात हैं जो आशिक को कई गमों से, कई ख्यालात से वादी को फारिग कर देते हैं, फारिग कर देते हैं। वो आला हज़रत का वो जो शेर है ना, ये तो आला हज़रत का शेर है कि देर से आप में आना नहीं मिलता है हमें। गौर तो करें आला हज़रत का की कैफियत क्या थी, देर से आप में आना नहीं मिलता है हमें, क्या ही खुद रफ्ता किया जलवाए जाना हमको। यानी वो उसको कहते हैं कि मैं जैसे कि मैं अभी आपको देख रहा हूं, ठीक है, और अच्छा आप, मैं देख रहा हूं कि आप मुझे देख रहे हैं और आपका जहन कहीं और है, आपको ये भी नहीं पता मैं कह क्या रहा हूं। अच्छा मेरे को ये कहा मुझे देख रहे हैं, लेकिन आप दिमाग की आंख से कुछ और देख रहे हैं, कुछ और ही देख रहे हैं, कहीं और ही खोए हुए हैं। तो अरे अशफाक भाई जी है सब आ गया क्या कह रहा था, हाँ इमरान क्या कह रहे थे आप, माजरत वो मैं कहीं और था, क्या कहें कि आप कहीं और, आप में नहीं थे, आप में नहीं थे, आप कहीं और थे। आला हज़रत लिखते देर से आप में आना नहीं मिलता है हमें, क्या ही खुद रफ्ता किया जलवाए जाना हमको। मैं तो आका के जलवों में ऐसा खुद रफ्ता हूं कि मैं तो आप में नहीं हूं, बड़ी देर के बाद तो मेरी वापसी होती है, देर से आप में आना नहीं मिलता है हमें। दुआ भी तो की थी ना, ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये दुआ पूरी हो गई रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, यानी वो आला हज़रत का क्या है, यहाँ से दिल का कहा शुरू किया था आला हज़रत ने, अरे खुदा के बंदो, अरे खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था यही तो, मेरे पास था अभी मेरे तो, पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया नहीं, ना कोई गया ना कोई आया, तो मेरा दिल किधर चला गया। फिर खुद ही फरमाते हैं हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, यानी आका के रोजे अनवर पर तेरा दिल नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, वाह, और कैसा पाया, फिर कैफियत क्या थी, जरा तरस में सुना दे, निकालो उसमें से। कभी वो टपक के बारिश, कभी वो टपक के आतिश, अब आला हज़रत बयान कर रहे हैं, बस सुनते जाए, समझ में आया ना आए झूमते जाए। आप वहां से शुरू करें। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया, ना कोई गया ना आया। कभी वो टपक के आतिश, कभी वो टपक के बारिश, ये दिल की कैफियत है, कभी वो टपक के आतिश,
کبھی وہ ٹپک کے بارش، کبھی وہ ہجوم میں نالش، کبھی وہ ہجوم میں نالش، کوئی جانے ابر چھایا بڑی جوششوں سے آیا، کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے۔ خندہ کہتے ہیں مسکرانے کو، یعنی کبھی مسکراہٹ میرے لبوں پر ہے تو کبھی رونا ساری رات ہے۔ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریا ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ دل نے کچھ بتایا کہ اس کی کیوں حالت ہے، یہی ہے نا، نہ دل نے ہی کچھ بتایا کہ اس کی حالت کیوں ہے، کبھی روتا ہے تو کبھی ہنستا ہے، کبھی خوش ہے تو کبھی غم ہے، کوئی سبب بھی نہیں بتا رہا، نہ اس نے کچھ نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا۔ دیوانگی ہے، دیوانگی ہے یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان، مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے اور خلفاء، مطلب بالخصوص میں ان کا عرصہ ہوا، حجت الاسلام، کیا کمال کے تخیلات ہیں نا، خیالات، بالکل تصورات، اور ان میں گھومو نا یار، کمال ہے۔ کوئی مطلب ایسا، مطلب ہم تو سوچتے بھی تو کوئی سوچ نہیں آتی، اور ان کو جن کو سوچے یہی آتی تھی، ان کو اور کوئی سوچ نہیں آتی تھی، ایسا کہنے کو اگر ہم کہیں گویا کہ یہ حالت ہوتی تھی۔ بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ ہمیں ان کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے اور استقامت بھی دے، ماشاءاللہ۔ اچھا، سوال یہ آیا ہے کہ حاجی عمران صاحب کو اتنے اشعار کیسے یاد ہوتے ہیں، یہ نعتوں کے بھی، اور ابھی آپ نے دوسرے بھی کچھ سنا ہے، پھول والے خار سے دوستی کرو وغیرہ، یہ کیا ہے؟ کچھ ان کا مطلب اشعار سے بڑی گہری وابستگی لگتی ہے، شروع سے ہی ایسا ہے کچھ؟ اصل میں مدنی ماحول میں اپنے ان کلام کی بات کروں گا، مدنی ماحول میں آنے کے بعد پھر اٹھنا بیٹھنا رہا نعت خانوں کے ساتھ مدنی ماحول کے، اور نعت خانیوں میں جاتے تھے، کلام پڑھتے تھے، سنتے تھے۔ پھر رمضان شریف میں جب سفر مدینہ ہوتا تھا، تقریباً ہر سال سفر مدینہ کی ترکیب ہوا کرتی تھی، تو پھر وہاں پر ہم ٹیمیں بنا لیتے تھے، اور وہاں پر یہی اشعار کی تکرار، مدنی اشعار کی تکرار جیسے ختم ہو شروع کرے، تو پھر ہم یہ میں نے سالہ سال یہ کام یہ کیا ہے نا، صحیح، تو پھر اس میں بھی اشعار یاد ہو جاتے، پھر نعتیں میں سننے کا پہلے مجھے ایک اپنا شوق، اچھا اپنا ایک شوق ہے، اور اپنی اپنی طرزوں کا شوق ہے، اپنے اپنے کلام کا شوق ہے کہ ان طرزوں میں اس طرح کے یہ کلام سنے، تو یوں پڑھتے سنتے کئی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ کبھی بہت تیزی کے ساتھ اشعار آ رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں آ رہے ہوتے، الگ الگ مزاج۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ان اشعاروں میں زیادہ دلچسپی اور مزہ آتا ہے سننے میں، مگر اس میں یہ کہ نعت خانوں کو پتہ ہے اشفاق بھائی، نعت خانوں کے لیے بھی میں عرض کروں کہ یہ بھی کلام کو نے ایک بار پڑھا کریں، یعنی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھیں۔ ابھی مثال کا کہیں پڑھنا ہے آپ کو، تو نعت خان کو چاہیے کہ پہلے اس کلام کو پڑھنے کے لیے نہ پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں۔ واہ، کہ اس میں اگر لکھنے والے نے ایک تسلسل بیان کیا ہے، بعض اوقات کلام میں تسلسل ہوتا ہے نا، کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے، اس میں پورا ایک تسلسل ہے، اور بھی کئی ایسے اشعار ہیں جن میں ایک تسلسل ہے، تو تسلسل ہوتے ہیں۔ بعض اشعار اپنے اندر زبردست معنی، تفاسیر اور شروحات کا باقاعدہ کتنا بڑا ان میں سمندر ہوتا ہے علم کا، تو یہ پورا جب سمجھتے ہیں نا، پھر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، اور مطلب ایک خیال اور ایک وہ پورا ایک ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، تو پھر پڑھنے والا اپنے اس کلام کے پورے اس مزاج میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر اپنی پوری انرجی کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، خود اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو اپنی آواز یا طرز میں نہیں، وہ اپنی آواز اور طرز سے نکل کر اس کلام کے معنی اور مطالب و شروحات کے لذتوں میں کھو جاتا ہے نا، اور پھر جب یہ اس کا جو مطلب وہ بہتا ہے نا، تو یہ پھر کئیوں کو ان کے بہا کے لے جاتا ہے یار، بہا کے لے جاتا ہے، وہ ایک اپنا ہی اس کا سرور ہے، اور اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔
تو ایک تسلسل اور سمجھنا پھر پڑھنا. بعض جگہوں پر ہم جیسے کہ ابھی بعض اشعار ابھی آپ کئی اشعار کی آپ نے شروحات بیان کی, معنی مطالب بیان کیے, تو سننے والوں کو مزہ آ جاتا ہے. پھر دوبارہ ایسا مطلب بیان کرنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو پڑھیں. ہم لوگ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے شعر پڑھا, میں نے مطلب بیان کر دیا, آپ نے مطلب بیان کر دیا, اچھا آپ پڑھیں تو وہ دوسرا شعر لے لیں گے. ارے بھائی اب تو وہ بیچارے سننے والوں نے اس کا مطلب سمجھا ہے, دوبارہ اس کو پڑھ لیں ایک بار, ٹھیک ہے, تاکہ اب وہ اس کو سننے کا جو لطف اور سرور آئے گا نا وہ ایک عجیب ہی ہوتا ہے. وہ جیسے قصیدہ نور ہے, قصیدہ نور کی کتنی مطلب کہ اگر آپ اس کی کیا کیا شرح بیان کریں گے. یعنی میں تو کہتا کہ قصیدہ نور کی شرح بیان کرنی ہو تو مفتی, اور وہ بھی حافظ مفتی ہو, حافظ مفتی ہو, اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ. مفتی علی اصغر صاحب نے پورے پروگرام کیے ہیں اس میں, دیکھو نا یہ مفتی صاحب نے کیے نا. جی جی. اچھا یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں اس سے تو مجھے یوں ہو رہا ہے کہ ایک ہفتے کے دن, ہفتے میں ایک دن ایسی کلاس نہ رکھی جائے جس میں آپ ہم نعت خوانوں کو یوں ایسے مدنی پھول پیارے پیارے پیش کرتے رہیں, تاکہ میری کلاس ہو جائے. اللہ اکبر. مجھے میری کلاس نہیں, یہ تو ابھی موقع ایسے بیٹھے ہوئے آ گیا تو میں نے عرض کر دی. اور جب میں نے جو عرض کیا یہ کوئی بھی مت سے کون انکار کرے گا, وہ وقت و کے موقع پہ ہوتا ہے تو یہ ہو جاتی. جیسے عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہم امیل سنت یا بزرگوں کی مناجات جو ہم دعا وغیرہ پڑھتے ہیں وہ ہم دعا میں مناجات پڑھا نہ کریں, مناجات کیا کریں. سبحان اللہ. نعت خان بھی اگر یہ مناجات کے اشعار پڑھے نہیں کریں, ان مناجات کے اشعار کو سمجھ کر کرے, سبحان اللہ, تو اس کی اپنے اوپر بھی ایک دقت آتی ہے, اور وہ کافی چیزیں اس میں مطلب وہ اب معنی مفاہیم کے ساتھ چیزیں چل رہی ہیں. تو نہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصا وہ کوئی غلط کر رہے ہیں, یا یہ اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے کیفیت و جذبات کا اظہار میں کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک آپ کا وقت گزرا ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ اس وجہ سے تو نہیں آپ پر جو یہ اشعار کا جو رنگ ہے, ہمارے جو پہلے نگران شورا تھے وہ بھی نعت خواں تھے, اشعار تو ظاہر ہے ان کو بہت آتے تھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا گھنٹوں گھنٹوں پڑھ لیتے تھے. ہمارے جو دوسرے نگران شورا ہیں یہ بھی اشعار کے معاملے میں کم نہیں ہے ماشاءاللہ. حاجی مشتاق وہ دوستی کا اور ساتھ رہنے کا رنگ ساتھ رہا ہے. اور نہیں میں نعت حاجی امین یہ ہمارے نعت خان, جی جی, میں جب نیا مدنی ماحول میں آیا تھا میں تب سے حاجی امین کرتا ہوں. میں شروع سے ان کا مطلب ان کے نعتوں کا, ان کی آواز کا ان کو پتہ ہے, ان کو یاد ہوگا, میں ان کا معتقد ہوں. اور جب آپ کو یاد ہوگا حاجی امین جب محفلیں ہوا کرتی تھی ہماری, تو محفلوں کے بعد وہ کلام و طرزوں کا ہوتا تھا. حاجی شبیر نعت خان ہم لوگ بیٹھ کر باقاعدہ مشورے کرتے تھے طرزوں کا. 12ویں کی جب وہ صبح 12 کا وقت ہوتا تھا, تو یہ ایک اصل میں نا مزاج کی بات ہوتی ہے, ذوق کی بات ہوتی ہے. تو میں خود ذاتی طور پر جیسے کہ وہ یہ ہمارا یہ جو نعت خوانی اور یہ جو فیلڈ اور یہ طبقہ ہے اس میں میری ذاتی رغبت ہے اور مزہ آتا ہے. مزہ بہت اچھے اشعار ہیں, بہت کلام میں بہت مزہ آتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ شروع سے ایک رغبت ہے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی جب وقت گزرتا تھا تو کافی اشعار کی وہ ترکیبیں کلام کی تراکیب بنا کرتی تھی. شورا کا مشورہ جب حاجی مشتاق لیتے ہوں تو آپ سوچے پھر حاجی مشتاق شورا کا مشورہ لے رہے. کیا بات, کیا منظر ہوگا وہ, کیسا ہنسی منظر ہوگا. نگران شورا سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کے آج کل کے دن کیسے چل رہے ہیں, لوگوں کی روٹین تو بڑی چینج ہوئی ہے, کہ آپ کی بھی چینج ہوئی ہے یا آپ کی مصروفیات بڑھ گئی ہیں؟ اصل میں میری اپنی جو روٹین ہوتی ہے وہ زیادہ گھر سے نکلنے کی ہے ہی نہیں. تو اب گھر چونکہ فیضان مدینہ کے ساتھ ہی ہے تو اتنا وہ میری اپنی زندگی کی روٹین میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. مصروفیت تاہم بڑھ گئی کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رابطے, پھر مشورے جو ویڈیو لنک کے ذریعے ہو رہے ہیں, اور اب مزید جو اس کا جدول اب ہفتے سے زیادہ اس کو وسعت دی گئی ہے کہ ہم علاقائی نگرانوں تک زون اور ریجن وائز علاقائی نگرانوں تک اب ویڈیو کانفرنسنگ مشورے کر رہے ہیں ہم. تو یہ پھر وہ بلڈ ڈونیشن, امدادی کام, اور اس کے علاوہ اور کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جن کو مسلسل مشاورت میں
تو پرسنلی میں اپنے سمیت میرے کئی ایسے اراکین شعور اور ذمہ داران ہیں جن کو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ ان کی مصروفیت عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے. اچھا مدنی چینل پر تھوڑی مصروفیت یہ ویڈیو کے ذریعے ابھی ہے تو پھر یہ ہے تو یوں بڑھ گئی ہے. تو یعنی یوں مطلب میری چونکہ باہر نکلنے کی روٹین کوئی خاص ہے ہی نہیں تو اس کا اثر تو نہیں ہے. لیکن تنظیم کے چونکہ اسلام بھائی اب ان کو اس کو کہتے ہیں موبلائز رکھنا ہے، یعنی اس کو حرکت میں اور مومنٹ میں رابطوں میں تحریک ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو رکھنا. تو پھر یہ ہے تو ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران ماشاء اللہ صبح سے لے کر میں سمجھتا ہوں شاید 10-12 گھنٹے کے ہمارے ذمہ داران کے باقاعدہ جدول بنے ہوئے ہیں. اور وہ واٹس ایپ پر رش بڑھ گیا، جو ہمارے آلریڈی گروپ بنے ہوئے تھے ان میں مشوروں کی تعداد بڑھ گئی، اضافہ الحمدللہ ہوا ہے. روزانہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے تقریباً ہمارا یہ دلوں کی راحت یہ ہے. تو اللہ کی کروڑ رحمت ہے. پھر یہ کہ یہی وقت ہے کہ جس میں مزید چیزیں کو بہتر کرنے کے لیے مشاورتوں کا نظام جاری رکھنا پڑتا ہے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ کے دین کے لیے زندگی کا گزرنا ہو اور اللہ کی رضا کے مطابق گزرنا ہو. آمین آمین. اور جو گھڑیاں جو سانسیں بچ گئی ہیں وہ اللہ کریم اپنی رضا کے کاموں میں لے. یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام ضرور دیکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شمعت